تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہم باب المدینہ کراچی کی منڈی کے اندر موجود ہیں، جہاں پر بکرے، دمبے اور اس طرح کی قربانی کے جانور بیچے جاتے ہیں، اور یہی بیٹھ کر ہم الحمدللہ شرعی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ دارالافتاء کے اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہاں بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ساتھ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو آج یہ سلسلہ دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین گھر بیٹھے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آج کے سلسلے سے مستفیض ہوں گے۔ کافی سارے سوالات ہیں، موضوع قربانی ہے۔ پچھلے سلسلے میں کئی موضوع اس موضوع سے متعلق ہم نے سوالات لیے، اس کے جوابات حاصل کیے، اسی سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے۔ آج مختلف سوالات ہیں، انشاءاللہ اول تا آخر ہمارے سلسلے میں شامل رہیے گا۔ بہت سارے مدنی پھول ہم سب کو سیکھنے کو ملیں گے، اور قربانی کے مسائل بھی ہم سیکھ پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، حسب معمول درود شریف کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں کہیں دنیا میں ہو، آئیے مل کر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ارشاد فرمائیں کہ پچھلے سلسلے میں بھی کئی سوالات ہوئے، یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی سوالات کیے، کئی معاملات تو ہم پچھلے سلسلے میں سن چکے۔ اب اگر یہ ارشاد فرمائیں کہ نارملی بکروں وغیرہ کو یا جانور کو خصی کیا جاتا ہے، تو اس ایسے جانور کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے، اس کی قربانی کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک بات یہ بھی سنی تھی کہ وہ جانور کہ جو مہنگا ہو، اچھا ہو، فربا ہو، اس کی قربانی کرنا شریعت کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اسی طرح جو جانور خصی کر دیا گیا، اگرچہ کہ وہ ہمارے عرف کے اندر اس کو استہزاء میں بھی لیتے ہیں، مذاق میں بھی لیتے ہیں کہ خصی جانور ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو جانور خصی کر دیا جاتا ہے اس کے گوشت کے اندر لذت مزید بڑھ جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک اچھائی آ جاتی ہے، تو شریعت نے ایسے جانور کی قربانی کو پسند کیا ہے۔ یعنی جو جانور خصی ہو اس کی قربانی کرنا دوسرے کے مقابلے میں افضل ہے۔ بلکہ یہاں پر عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی پیاری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن مینڈھوں کی قربانی کی تھی، ان کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ موجوعین، وہ جو دونوں مینڈے تھے وہ خصی تھے۔ تو اب اگر اس نیت سے بھی کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بہرحال جو جانور خصی ہے اس کی قربانی کرنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ جزاک اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بظاہر اگرچہ جسم میں کمی ہے، لیکن چونکہ ایک افادے کی بات ہے اور اس سے جانور میں خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو بھی یہ افضل ہو گیا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سال گزشتہ میں غنی تھا، اس پر شرائط پوری تھی، قربانی کرنا لازم تھا، لیکن کسی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کی۔ اب ایک سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ قربانی کا موقع آیا تو اب بھی وہ غنی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی میں قضا کر لوں، تو کیا اس سال وہ اس نیت کے ساتھ کر سکتا ہے؟ دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر نہیں کر سکتا تو اب جو اس نے قربانی نہیں کی تھی پچھلے سال، تو اس کا کفارہ اور اس کے بارے میں کیا حکم ہوا؟ جس کی قربانی کسی وجہ سے رہ گئی اور وہ صاحب نصاب تھا، غنی تھا، شریعت نے اس کے اوپر واجب کیا تھا کہ وہ قربانی کرتا، لیکن کسی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا، تو اب سال آئندہ جب عید الاضحیٰ آئے گی تو اس کے اوپر پچھلی جو قربانی رہتی تھی اس کی طرف سے جانور قربان کرنا لازم نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ وہ اس سال جو اس کے اوپر واجب ہے اس کی طرف سے جانور قربان کرے گا۔ جہاں تک یہ کہ وہ تو اس کے اوپر واجب تھا،
اب اس نے واجب کا ترک کیا تو اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے واجب کو اگر جان بوجھ کر ترک کیا ہے تو اس سے توبہ کرے، اور اگر جان بوجھ کر ترک نہیں کیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، اگر کوئی شرعی عذر تھا گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو مالی قربانی پیش کرنی تھی وہ اس کے اوپر اب بھی وہ ہے۔ اس کی تلافی کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک بکری کی رقم اب صدقہ کر دے، اس کی جگہ پر بکری نہیں قربان کرے گا، بلکہ جب بھی عید کے دن جیسے گزر گئے تو اب اس کے اوپر جانور قربان کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس نے جانور خریدا ہوا نہ تھا۔ اگر اس نے جانور خریدا ہوا تھا تو پھر بے عین ہی اسی جانور کو صدقہ کرنا لازم ہے، اب قیمت سے نہیں ہے، اور اگر نہیں تھا تو قیمت صدقہ کرے گا۔ اب اس میں بھی کہ جو اس نے جانور خریدا ہوا تھا متعین تھا، اب اس کو قربان کر دیا ہے، تو قربانی کرنے کے بعد ذبح کرنے کے بعد زندہ اور اس ذبح شدہ کی قیمت کا دیکھیں گے کہ فرق تو ہے یا نہیں ہے۔ زندہ کی قیمت فرض کیا 30,000 ہے اور اس کو ذبح کرنے کے بعد وہ 28,000 کا رہ گیا، تو 2,000 کا فرق آ گیا، تو اب 2,000 روپے بھی یہ صدقہ کرے گا۔ تو یہ ہے اس کی تلافی کا ذریعہ کہ اگر جانور لے لیا ہے نہیں کیے تو بے عینی جانور کو صدقہ کرے گا، اور جو زندہ اور ذبح کرنے کا جو فرق ہے، اور وہ جو زندہ کی قیمت زیادہ ہے اور ذبح کرنے کے بعد کم رہ گئی ہے، تو اس فرق یعنی اس رقم اس مقدار کو بھی صدقہ کرے گا، اور نہیں تو وہ اتنی ایک بکری کی قیمت کے مقدار کے مطابق رقم کو صدقہ کر دے گا۔ یہی اس کی تلافی ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اس وقت بکرا منڈی میں موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، سوال جوابات جاری ہیں۔ حضور عید الاضحیٰ کے وقت پر ہماری قربانی کے ایام پر تو گفتگو پچھلے سلسلے میں بھی ہوئی، لیکن یہ بتائیں چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی ایام نہر میں، اور ایام نہر 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، یہ قربانی کے دن ہیں۔ انہی دنوں میں قربانی جو ہے کرنا لازم ہے۔ چوتھے دن قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے کر دیا تو اس کی تفصیل ابھی گزر چکی ہے کہ قربانی کا جو وقت جب گزر گیا تو قربانی اب اس کی قضا ہو گئی۔ اب اس پر جو شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ چوتھے دن اگر بالفرض اس نے قربانی کا وہ جانور ذبح کر دیا ہے تو اس تمام کو جو ہے وہ صدقہ کر دے، اور جو اس چیز میں ذبح کرنے شدہ جانور اور غیر ذبح میں جو فرق لازم آئے گا، قیمت کا جو تفاوت آئے گا، اتنی قیمت بھی اس کو صدقہ کرنی ہوگی۔ اس کا گوشت اپنے استعمال میں یا اغنیاء لوگوں کو دینا جو خود صاحب نصاب ہیں ان کو دینا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ فقراء کو دینا لازم ہے۔ جزاک اللہ۔ گوشت کی بات چلی، عموماً تو قربانی کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کی جو بھی تقسیم کی صورت ہمیں شریعت نے بیان کی ہے۔ البتہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اگر کسی نے قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھا تھا، اس کے پاس اب کسی شادی کی تقریب کے اندر وہ چاہتا ہے کہ اس کو پکا لیا جائے، تو کیا اس طرح کی کسی تقریب میں قربانی کا گوشت پکایا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں حکم شرع استحبابی طور پہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ فقراء میں صدقہ کیا جائے، اور ایک حصہ اپنے دوست و احباب اور آس پڑوس کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے رکھ لیں اور ان کے کھانے پینے کے استعمال میں لائے۔ تو یہ 3 حصے کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس بات کی بھی شرعاً اجازت ہے کہ اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور وہ مکمل سالم بکرے کا گوشت اپنے ڈیپ فریزر میں سنبھال کے رکھتا ہے اور گھر میں استعمال کرتا رہے مہینوں، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یوں ہی اگر کوئی جانور بڑا لے کر آیا اور وہ ذبح کر دیا گیا، اس کا کافی حد تک کافی مقدار میں گوشت ان کے پاس موجود ہے، تو اس کو شادی وغیرہ کی تقریب میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مستحب طریقہ یہی ہے کہ جانور کے گوشت کی 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ فقراء کو دیا جائے تاکہ ان کے پاس بھی گوشت پہنچے اور گوشت کھانے کا ان کے پاس بھی سامان مہیا ہو، اور ایک حصہ اپنے دوست و احباب میں کرے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھنے کو ملی کہ بعض اوقات واقعی کوئی ضرورت مند ہوتا ہے
یا نہ بھی ہو اور اپنے پاس گوشت زیادہ حصہ بچا کے رکھ لیتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے سارا بچا کے رکھ لیا وغیرہ وغیرہ. تو کسی اور کو تو گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ مستحب تھا, اس نے مستحب پر عمل نہیں کیا, اب اس پر کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہو. اگر کسی نے کوئی عمل مستحب چھوڑ دیا تو مستحب عمل کے چھوڑنے پر ہم کسی کو ملامت نہیں کر سکتے. ہاں آئندہ ترغیب دلائیں گے کہ اگر آپ یوں کر لیں تو آپ کو ثواب زیادہ مل جاتا. ملامت کرنا, لعن طعن کرنا یہ درست نہیں ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً بہت ساری باتیں آج سیکھنے کو مل رہی ہیں. مختلف ٹاپکس پر قربانی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. حضور یہ بتائیں, سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یقیناً ہم سب کو محبت ہے, کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور اس کی نیت کس طرح کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. چاہے آپ ایک بکرا پورے کا پورا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کر دیں, یا بڑا جانور ہے اس میں کوئی حصہ یا مکمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو کریں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ عید کے دن 2 جانور ذبح کیے. تو بعضوں نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا, تو فرمایا کہ ایک تو اپنی طرف سے کیا ہے اور دوسرا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کیا اور آپ نے مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے بھی کی جاتی ہے, کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے. اسی طرح ہم اولیاء کے نام پر بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پورا جانور جو ہے ان کے نام کی طرف سے کر دیا, تو مقصد اس کا ایصال ثواب ہے کہ یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس کا ثواب ان تک پہنچے اور ان کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نیت یہی ہو کہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں گوشت تو ان تک پہنچے گا نہیں, اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یعنی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتے, بلکہ اس کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کی نیکی پہنچتی ہے. تو اب خوش دلی کے ساتھ, تقوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ اولیاء کرام کو راضی کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کو راضی کریں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے تو اس میں ہم یہی نیت کریں گے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں تاکہ ان کی فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو. ماشاءاللہ. حضور آپ نے بتایا کہ ایک جانور قربان کرے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر والے مل کے جانور قربان کر رہے ہیں, 6 حصے تو گھر والوں کے ہو گئے, ایک حصہ باقی رہ گیا ہے, تو کیا اس ایک حصے میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, یا یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ایک ہی حصے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور غوث پاک کی بھی نیت شامل کر لی جائے؟ اس کی بھی کچھ وضاحت. جی بالکل, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ جو حصہ کیا گیا ہے یہ جو ہے ایصال ثواب کے طور پر ہے, نیکی کے لیے ہے, تقرب کے لیے ہے. میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کی طرف سے ایک جانور قربان کیا کرتے تھے, تو جس طرح وہ پوری امت کی طرف سے ہو رہا ہے اسی طرح اگر ہم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے, غوث پاک کی طرف سے, صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح 6 بندے مل کر اگر یا 7 بندے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً کئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اسلام بھائی بھی موجود ہیں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں. آئیے ان کے بھی سوالات اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یہ بکری میں نے لی ہے اپنے بچے کے لیے, تو یہ دودھ دے گی تو اس کا کیا ہے؟ جی آپ شاید یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں؟ جی جی. اچھا, پھر دودھ کیا استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی شاید دودھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے حضور, 2 سوال ہو گئے. کچھ بتائیں. بکری بھی لے کر آ گئے حضرت, یہ تو ہمارے سلسلے میں اور سوال ڈائریکٹ کرنے آ گئے ہیں. جی حضور. جانور دودھ دینے والا ہے اس کی قربانی تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دودھ دینے والے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. البتہ یہ یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور سے کسی بھی طرح کا انتفاع یعنی نفع اٹھانا, فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں, جیسے اس پہ سواری کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے جانور سے کوئی اور فائدہ اٹھانا بھی درست نہیں ہے. تو اب یہ جو بکری کا دودھ ہے اس کو اپنے استعمال میں لانا یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ بکری کے تھن بھر گئے, اب اس کا دودھ نکالنا یہ ضروری ہو گیا, جیسے ابھی سے لے لیا اور کچھ دن باقی ہیں قربانی کا ایام میں, اور اب بکری کے تھن بھر جائیں گے تو اس سے تکلیف دہ ہوگا معاملہ اور نکالنا ضروری ہوگا, تو پھر اسے کسی برتن وغیرہ میں نکال کے فقراء کے اوپر یعنی غریب لوگوں کے اوپر جو نصاب کے مالک نہیں ہیں ان کے اوپر صدقہ کر دیں. اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. حضور آپ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے جانور کا دودھ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے, تو اگر کسی نے استعمال کر لیا
بچے نے پی لیا، خود استعمال کر لیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس دودھ کی جو بازار کے اندر قیمت بنتی ہے، جتنا بھی دودھ تھا اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے، 1 کلو دودھ تھا 60 روپے کا بنتا ہے، تو پھر وہ 60 روپے کی قیمت جو ہے صدقہ کرے گا، کسی شرعی فقیر کو وہ رقم دے گا۔ جزاک اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دودھ کے حوالے سے بھی مسئلہ سماعت کیا، کچھ اور بھی ہمارے پاس یہاں پر اسلامی موجود ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں، آئیے ان سے سوالات لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور، میرا سوال یہ ہے، قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ کروانا کیسا؟ جی حضور، بہت سارے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ بڑا جانور ہے قربانی کا، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو کچھ تو قربانی کے لیے انہوں نے کیے، اس میں عقیقے کا بھی حصہ رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، کیونکہ قربانی جو بڑے جانور کی ہو رہی ہے اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ 7 کے 7 حصے تقرب کے لیے ہوں، یعنی نیکی کے حصول کے لیے کیے گئے ہوں۔ گوشت حاصل کرنے کے لیے کوئی کرتا ہے یا نعوذ باللہ کوئی کافر جو ہے مشرک اس کے اندر مل جاتا ہے، تو اس صورت میں سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر بڑے جانور کے اندر کوئی اور نیکی کے حصول کے لیے کسی نے حصہ ڈال دیا ہے، نفلی قربانی کے لیے ڈال دیا، اسی طرح عقیقے کے لیے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، تو اس صورت میں عقیقہ بھی ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ہمیں الحمدللہ ایک فلیکسیبلٹی، ایک سہولت ہے کہ اگر گھر میں عقیقہ باقی ہے، قربانی کے جانور میں حصہ باقی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم چاہیں تو یہ بھی کام اپنے قربانی کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو شخص حج پر گیا ہو اس پر قربانی لازم ہوگی یا نہیں، اور وہ قربانی یہاں پاکستان میں ہو سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ جی حضور، حاجی پر قربانی عید کی بھی ہوگی کہ نہیں، اور کیا پاکستان میں بھی وہ کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ حاجی جو حج میں قربانی کرتا ہے وہ تو حج کے شکرانے کی ہوتی ہے، اب اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ جو عید کی قربانی ہے یہ واجب ہے یا نہیں، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر جو حاجی وہاں پہ موجود ہے، اگر وہ وہاں پہ مقیم ہے، جیسے فرض کے مکہ کا رہنے والا ہے، یا کسی نے 15 دن وہاں پہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، یا پہلے سے مقیم ہو چکا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر اس عید کے دن کی جو قربانی ہے یہ بھی واجب ہے، کیونکہ اس کے وجوب کی ایک شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، لیکن یہ اس صورت میں واجب ہوگی کہ اس نے جو حج کے اخراجات کیے ہیں یا جو ہو رہے ہیں، ان اخراجات کو نکالنے کے بعد وہ صاحب نصاب باقی رہتا ہے، جو اخراجات کیے ہیں یا اس نے کرنے ہیں ضروری حاجات ہیں، ان سے اگر زائد رقم یہاں اس کی اپنی ملکیت میں موجود ہے تو اس کے اوپر عید کی قربانی بھی لازم ہوگی۔ اگر اس کے پاس ملکیت تو موجود ہے لیکن مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، تو پھر شرعی اعتبار سے اس کے اوپر عید کی قربانی واجب نہیں ہے، اگر کرنا چاہے نفلی قربانی اس کی ہوگی تو وہ کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ایک اور سوال مدنی چینل کے جو یہاں اسلام میں موجود ہیں، مدنی چینل کے سلسلے میں حاضرین ہیں، ان سے لیتے ہیں۔ جی حضور، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی قربانی کے لیے خریدی، بعد میں 6 افراد کو اس میں شریک کر لیا، تو کیا اس طرح ان سب کی قربانی ہو جائے گی؟ جی حضور، پہلے قربانی خریدی، بعد میں 6 افراد کو شامل کر لیا، کیا فرمائیں گے؟ میں کہ کوئی بڑا جانور خریدا ہے، بیل، اونٹ وغیرہ، اور اس میں اس نے بعد میں 6 کو شریک کر لیا، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، البتہ قربانیاں سب کی ہو جائیں گی۔ اور اگر اس کی شروع سے ہی یہی نیت تھی کہ یہاں منڈی میں آیا خریدنے کے لیے، خرید کے لے جاتا ہوں، ایک حصہ میرا ہوگا، 6 افراد محلے سے تلاش کر کے اس میں شریک کر لیے جائیں گے، تو اس صورت میں کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ مکروہ وغیرہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ البتہ بہتر سب سے یہی ہے کہ پہلے سے ہی اس پوروں کو 6 کو بھی شریک کر لیا جائے اور پھر جانور جو ہے وہ خرید لیں۔ ہاں، اس میں ایک صورت ہے جو پہلے تفصیل بیان کی جا چکی ہے، شرعی فقیر جو نصاب کا مالک نہیں ہے، وہ اگر قربانی کے لیے کوئی جانور خریدے گا تو اس پر وہی چونکہ متعین جانور کی قربانی لازم ہو جاتی ہے، اس کو ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آئیے ایک اور سوال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ
سائل ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس زیور ہے، تو کیا اس عورت پر قربانی واجب ہوگی جبکہ وہ عورت کماتی نہیں ہے، اور شوہر کے پاس بھی اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کی طرف سے قربانی کر سکے، اور نہ ہی خود اس عورت کے پاس رقم ہے لیکن زیور ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ صورت ہمارے ہاں بکثرت پائی جاتی ہے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں عورتوں کی کمائی کا کوئی ایسا الگ سے ذریعہ نہیں ہوتا۔ زیورات البتہ تقریباً عورتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اب اس کے پاس بھی رقم نہیں ہے، شوہر کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ہے صاحب نصاب، اب اس کے لیے قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ شریعت مطہرہ نے قربانی کے وجوب کے شرائط میں سے ایک شرط مالدار ہونا، غنی ہونا، غنیہ ہونا بھی ایک مقرر فرمائی ہے۔ اب اس کے اندر یہ کہیں بیان نہیں ہے کہ وہ آدمی کماتا بھی ہو، وہ عورت کماتی بھی ہو جس پر قربانی واجب ہے۔ بھائی اتنے مال کا مالک ہونا قربانی کے ایام میں وہ قربانی واجب کر دے گا کہ جس کی مقدار حاجت اصلیہ سے زائد ساز و سامان جب 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ لیکن اتنی مالیت تو اس کے پاس خریداری کے لیے کچھ مال نہیں ہے نا، خالی وہ سونا زیور ہے، کیا کرے گا؟ اس کو زیور اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس مال موجود ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ چاہے تو کسی سے قرض لے لیں کہ آپ ایک بکری کی قیمت کہیں سے قرض لے لیں اور بعد میں لوٹاتی رہے، یا اس کو کوئی اس کے والد، اس کے بھائی، کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی اتنی رقم گفٹ کر دے کہ یہ بآسانی بکری لے کر قربانی کر سکے، یا کسی بڑے جانور میں ایک حصہ اپنے لیے لے سکے، تو کہیں سے اس کو تحفہ مل جائے، والد صاحب یا جو بھی اسے عزیز و اقارب موجود اس کے ساتھ تعاون کر دیں، یا یہ قرض لے لیں، یا پھر اس کو اپنا زیور بیچ کر قربانی کرنی ہوگی۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ عورتیں نہیں کماتی، تو یہاں کمانا یا نہ کمانا یہ کہیں پر بھی شرط نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بھی صورت جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو بیان کی انہوں نے، اگر عورت کے ساتھ ہو یا مرد کے ساتھ ہو، بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد صاحب نصاب ہے لیکن ان دنوں اس کے پاس جانور خریدنے کے لیے الگ سے رقم نہیں ہے، لیکن چونکہ صاحب نصاب ہے تو اب اس پر قربانی کرنا لازم ہے، چاہے وہ اپنا کچھ مال بیچ کر کرے یا قرض لے یا اس کو کہیں سے جو ہے وہ مال حاصل ہو جائے۔ یہاں پر عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں اس طرح کے بہانے ہمارا نفس ہمیں دلاتا ہے۔ اب جناب زیور ہے تو اب زیور بیچ کے کریں گیا، اب اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں زیور عورت اپنے پاس سنبھال کے رکھے گی؟ بولے گی کہ زیور تو بیچنا نہیں ہے تو کیا کھائے گی؟ تو جب اپنے لیے معاملہ آئے گا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی زیور بیچے گی نا۔ اسی طریقے سے تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو وہاں پہ زیور بیچا جاتا ہے، اور عورتیں رکھتی اس لیے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو مصیبت میں کام آئے گی۔ تو جب اپنی مصیبت میں ہم اس کو بیچتے ہیں اور اسی ذہن سے رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ یہ بہانہ نہیں آتا کہ ہمارے پاس نقدی تو ہے نہیں کہ ہم کیا کھائیں، یا ہمارے پاس نقدی ہوگی تو کھائیں گے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں یہ بات معتبر نہیں ہے کہ ہمارے پاس نقدی نہیں ہے۔ شریعت نے آپ کو غنی قرار دیا ہے کہ آپ شریعت کی نظر میں غنی ہیں، اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ مال دبا کر بیٹھے رہیں، بولیں کہ پیسے تو بینک میں رکھے ہوئے، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ چاہے کہیں بھی آپ کی ملکیت میں موجود ہیں تو آپ غنی ہی قرار پائیں گے، اس میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اب میں کیا کروں، بھلے بیچیں بھلے قرض لیں، اس صورت میں قربانی بہر صورت لازم ہوگی۔ حضور یہ بتائیے کہ پریشانی سے بچنے کے لیے سونا سنبھالا جاتا ہے، اگر یہی زیور بیچ کر راہ خدا میں قربانی کریں گے تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی تو پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی چیزیں بچا کر رکھتے ہیں تو پھر قدرتی طور پر آزمائشیں ایسی آتی ہیں کہ اس سے دگنا خرچ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے، اور کبھی ہم نے ان چیزوں کی طرف غور نہیں کیا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہم جو دنیاوی اسباب ہوتے ہیں اس کی طرف نظر کرتے ہیں کہ اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، آج بینک سے پیسے نہ نکلواتا تو نہیں چھینتے، تھوڑی لیٹ چلا جاتا، تو ان اسباب کی طرف ہم نظر کرتے ہیں۔ اگر ہم دینی اسباب کی طرف بھی نظر کریں کہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو سرزد نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں کہ یہ مصیبت میرے اوپر آ پڑی، تو پھر شاید ایسا ذہن ہمارا نہیں بنے گا۔
یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، کہ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر جو ہے وہ بدلہ دے دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں یا قربانی کر رہے ہیں تو یہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارے پر جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس کے دینی طور پہ ہمارے اندر کیا کمی رہ گئی کہ یہ مصیبت آئی، تو عمومی طور پہ یہی بہانہ یہ زکوٰۃ میں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رقم تو ہے نہیں کہ ہم زکوٰۃ کیسے دیں، حالانکہ زکوٰۃ واجب فرض ہو چکی ہوتی ہے ان کے اوپر۔ تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال کے ساتھ ملتا ہے، یعنی اس کی ادا نہیں کی گئی زکوٰۃ، تو ایسا مال جو ہے وہ تمام کے تمام مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ان باتوں کو پیش نظر رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے، تو خود دیکھیں گے کہ قربانی کرنے سے آپ کے مال کے اندر کمی نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ذہن کی بات ہے، توجہ کریں اگر ان معاملات کے اوپر تو انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی بھلائیاں ہمارے ہاتھ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ عزوجل مجھے وہ جذبہ عطا فرما، وہ جو دل عطا فرما، مجھے وہ ذہن عطا فرما، کیونکہ سب کچھ ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو ان کاموں میں خرچ کرنے اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور نصاب کی بات چلی تو قربانی کے لیے جو واجب ہونے کے لیے نصاب کی مقدار ہے وہ اگر بیان ہو جائے۔ شرعی اعتبار سے ہر اس شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں یا غنی کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت موجود ہے، چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، یا وہ گھر میں زائد ضرورت جو سامان موجود ہوتا ہے یا مال تجارت ہو، ان تمام صورتوں میں اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوگی تو وہ شخص ضروریات سے اور حاجات سے فارغ، تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ فی زمانہ جو اس وقت آج کا جو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کا نصاب، یہ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ہوگا، اور ہر علاقے شہر اور ملک کی مارکیٹ ویلیو مختلف ہوتی ہے، تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، آگے پیچھے بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال جب بھی آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں، تو آپ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو دیکھیں کہ اس سے زیادہ ضرورت مال و اسباب آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں، اگر اس سے کم ہیں تو آپ صاحب نصاب نہیں۔ دو باتیں بیان کی جاتی ہیں، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، تو پریفر کس کو کریں گے؟ مطلب 7.5 تولہ سونا تو بہت بڑی رقم بن جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی آلموسٹ آج کل 40,000 کے قریب بنتی ہے، تو کس چیز کو پریفر یعنی کس چیز کو ترجیح دیں گے اور اس پہ صاحب نصاب کہلائے گا؟ دیکھیے کہ شریعت نے یہ دو چیزیں جو مقرر کی ہیں سونا اور چاندی، اس میں نصاب کے لیے جو بیسک ہے، جو بیس بنائی گئی ہے، اس میں یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا کہ نصاب میں اس کو بنیاد بنایا جائے گا کہ جس میں فقراء کا فائدہ ہو۔ تو اب اگر ہم 7.5 تولے کو بنیاد بناتے ہیں نصاب، تو پھر زکوٰۃ کے اعتبار سے دیکھیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے ہو اور آج کل کے اعتبار سے تو کتنی بڑی زیادہ رقم بنے گی، اور وہ فقراء اور مساکین کہ جن کا گزارا ہی زکوٰۃ کے اوپر ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا ہے کہ دونوں سونے اور چاندی میں سے بنیاد وہ ہوگی کہ جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے۔ چاہے سونا اگر کم ہو جائے، چاندی اوپر چلی جائے تو سونا ہی نصاب بنے گا۔ اب چونکہ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً آج کے اعتبار سے 40,000 روپے ہے، تو اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے۔ اگر 40,000 کو نصاب بناتے ہیں تو زیادہ لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اور لوگوں کی طرف پیسہ جو ہے وہ جائے گا، اور حاجت مند لوگ جو فقراء ہیں وہ بھی اپنی حاجتوں کو پورا کریں گے۔ تو بنیاد وہ ہے کہ جس میں فقراء کا فائدہ ہے، تو چاندی اس وقت اس زمانے کے اعتبار سے بیس چاندی ہوگی کہ چاندی کو نصاب مقرر کرنے میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کتنا حسین ہے ہمارا مذہب، فقیروں کا، غریبوں کا کس قدر خیال رکھا جاتا ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ نصاب میں اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی کہ جس میں فقراء کا فائدہ ہو۔ آئیے ہمارے پاس مدنی چینل کے ہمارے سلسلے میں ناظرین بھی موجود ہیں، حاضرین بھی موجود ہیں، ان سے بھی
ایک سوال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائے خبتی جانور خریدنا کیسا ہے؟ جی حضور، سوال واقعی بڑا انٹرسٹڈ اور دلچسپ ہے. بعض اوقات جانور گھر لے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ تو پاگل ہے اور ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں. خپتی کہتے ہیں اس کو، کیا کہیں گے ایسے جانور کے بارے میں؟ خپتی، انہوں نے بات کی خپتی جانور کو خریدنے کی کہ خپتی جانور کو خریدنا کیسے ہے. پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ خپتی یعنی مجنون جو پاگل جانور ہے اس کی قربانی کا حکم کیا ہے. جو جانور اتنا پاگل ہے، اس کے اندر اتنا جنون بھرا ہوا ہے کہ وہ چرتا بھی نہیں ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے، اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی. اور اس کے اندر خبط جو ہے، اس کا جنون جو ہے، پاگل پن، یہ تھوڑا ہے، چرتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اندر پاگل پن ہے، تو اس کی قربانی درست ہے. جہاں تک رہی خریدنے کی بات، تو خریدتے وقت ایسا جانور خریدنا چاہیے کہ جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو. اب جب خریدنے گئے ہیں جانور، تو حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانور کے کان اور آنکھ وغیرہ دیکھ لیں. تو یہ اس لیے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو. تو جس وقت جانور کو خریدنے گئے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے. اگر اس کے اندر کوئی پاگل پن موجود ہے، جنون موجود ہے، یا کوئی اور عیب موجود ہے، تو ایسا جانور نہ خریدا جائے، بے عیب جانور کی خریداری کی جائے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایسا جانور کہ جو مجنون ہو، اس میں پاگل پن ہو، اس کے بارے میں حکم جو ہے وہ سماعت کیا. آئیے مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں پر حاضرین جو ہیں وہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا سوال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور، قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ایک حصہ فوت شدہ کی طرف سے ہو، تو اس حصے کے گوشت کا کیا کریں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی حضور، کسی نے بڑے جانور کے اندر ایک حصہ کسی رشتہ دار کا، دوست کا، کسی بھی مسلمان جو فوت ہو چکا ہے اس کے نام پر ڈال دیا، تو اب کیا کریں گے؟ فوت شدہ مسلمان کی طرف سے جو حصہ ڈالا گیا ہے اس کے گوشت کا حکم بھی وہی ہے کہ جس طرح عام گوشت کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور فقراء کو، مساکین کو اور اہل و عیال اور اس کے دوست و احباب کو دیے جائیں گے. لیکن اگر میت نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی آپ نے کرنی ہے، اس نے منت مانی تھی، تو اس کے اوپر واجب تھا، اس نے وصیت کر دی کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے، تو اس کے حکم کے اوپر اگر یہ قربانی کی گئی ہے، تو پھر اس صورت میں جتنا بھی گوشت ان کے حصے کا ہوگا اس کو فقراء کے اوپر صدقہ کر دیا جائے گا، سب کے سب گوشت کو. اگر وصیت کا نہیں ہے، ویسے جیسے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا ہو گیا، تو اس صورت میں اس کے گوشت کو ویسے ہی تقسیم کیا جائے گا جیسے ہم اپنے گھر کے جانور کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں. جو حکم ہے کہ 3 حصے کر دیے جائیں، تو وہی حکم میت کے طرف سے کی جانے والی قربانی کے گوشت کا بھی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً کافی دلچسپ سوال ہو رہے ہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہم گھر بیٹھے یقیناً بہت کچھ آپ سیکھ رہے ہوں گے. آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین بلکہ یہاں پر جو حاضرین ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آئیے سوال کیجیے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، اگر ذبح کرتے وقت 2 یا 3 افراد نے چھری پر ہاتھ رکھ دیا تو کیا سب کو تکبیر پڑھنا لازم ہے؟ ماشاءاللہ، بہت دلچسپ سوال ہے. ذبح کرتے وقت کیا کیا جائے گا حضور؟ چھری پر 2-3 لوگ ہاتھ رکھیں گے یا کوئی ایک رکھے، اور اگر 2-3 رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اولاً تو یہ سمجھ لیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کے حصے ہیں وہ سب ہاتھ اپنا رکھیں. تو اگر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پھر ان کو یہ احتیاط کرنا ضروری ہوگی کہ چھری پر جتنے افراد کا ہاتھ ہے جو چھری چلا رہے ہیں، تو ان تمام کو تکبیر کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری، لازم، واجب ہے. اگر کسی نے بھی قصدن چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے پڑھ لی مجھے حاجت نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر وہ جانور حرام ہو جائے گا. سب نے پڑھنا ہوگا. سب نے پڑھنا ہوگا. تو اب اس میں اور پڑھنا بھی یہ بھی ہے کہ جہاں پڑھنے کی بات ہے کہ پڑھنا تو وہ بھی اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ اپنے کام کم از کم جو ہے وہ سن لیں. اگر کوئی وہاں پہ شور و غل ایسا نہیں ہو رہا کہ پڑھا اس نے اتنی آواز سے لیکن جنریٹر چل رہا ہے، کوئی اور مسئلہ اس طرح،
کہ وہ کان اس کے نہیں سن سکے تو یہ ایک الگ بات ہے. کوئی اور معنی موجود نہیں ہے تو اتنی آواز سے اس کو کم از کم پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے اپنے کان بآسانی اس آواز کو سن لیں. تو اس احتیاط کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے. اور عام جو قصاب حضرات ہوتے ہیں ان دنوں میں، بلکہ ویسے بھی عام طور پر عادت جو پان گٹکا کھائے ہوتے ہیں، پورا منہ بھرا ہوتا ہے، بولنا، تلفظ نکالنا، پکارنا وہ بہت مشکل ہے، دشوار ہوتی ہے. تو آپ قربانی کو جو ہے احتیاط کے ساتھ جو ہے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور ضائع ہو جائے، حرام ہو جائے. یعنی کسائی کو بھی تاکید کی جائے کہ وہ بھی بلند آواز سے پڑھے، اور کسائی کے ساتھ کوئی ہاتھ رکھ رہا ہے تو اب اس نے بھی پڑھنا ہوگا. بہت اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی سستی، کاہلی یا بے توجہی ہماری قربانی ہی کو ضائع کر دے. تو قصاب کو، کسائی جو کاٹنے والا ہے، اس کو بھی تاکید کر دی جائے کہ آپ نے بلند آواز سے پڑھنی ہے. اور اگر کوئی ہاتھ ساتھ رکھ رہا ہے تو اسے بھی بسم اللہ اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. یہاں پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے معین ضابط. جیسا کہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ جو چھری کے اوپر ہاتھ رکھے اس کے اوپر لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو سب نے پکڑا ہوا ہے یا جس نے رسی باندھی ہوئی ہے وہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اس پر بھی کہنا لازم ہو، ان پر کہنا لازم نہیں ہے. تو جو چھری کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے ان پر اس کے ساتھ کہنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت ہوئی. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ قربانی کا جانور لے کر کوئی گیا، بڑا اچھا جانور تھا، سستا مل گیا، منڈی ہے یہاں پر مختلف قیمتیں ملتی ہیں، اپنے محلے میں پہنچا اور اب وہاں پہنچنے کے بعد کسی نے کہا یار مجھے دے دو. اب اس نے کہا یار 5-10 ہزار روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، جانور بیچ سکتا ہے، حالانکہ لیا قربانی کے لیے تھا. تو کیا اپنے قربانی کے جانور پر نفع کمایا جا سکتا ہے؟ اب اس میں قربانی کا جانور خریدنے والا کون ہے، اس سے متعلق یہ احکام ہوں گے. اگر قربانی کا جانور کسی ایسے شخص نے خریدا ہے کہ جو مالک نصاب نہیں تھا، فقیر تھا، شریف فقیر تھا، اب اس نے جو جانور خریدا ہے وہ جانور کو بدل نہیں سکتا، اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہے، ضروری ہے. البتہ وہ شخص کے جو مالک نصاب ہے وہ ایک جانور قربانی کے لیے لے آتا ہے 50,000 روپے کا. اب اس سے کوئی شخص وہ جانور خرید لیتا ہے 60,000 روپے میں، تو اس کو 10,000 روپے کا فائدہ ہو گیا. تو اگرچہ اس کا یہ بیچنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ بیچے. اگر اس نے بیچ دیا تو بیچنے کی صورت میں 10,000 روپے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا. اگر یہ کم قیمت کا، جیسے پھر دوبارہ 50,000 روپے کا ہی یہ جانور لے آتا ہے تو پچھلے جانور میں جو اس کو 10,000 روپے کا پروفٹ ہوا ہے اس کو یہ صدقہ کرے. البتہ اگر یہ 60,000 روپے کا جانور لے آتا ہے، پہلے 50 کا لایا تھا، 60 کا بیچا، اب اس کو 10,000 روپے کا پروفٹ ہوا، اب اس نے 10,000 روپے مزید اس میں ملا کے 60,000 روپے کا اور عمدہ قسم کا جانور لے آیا، تو اس طرح کرنا اس کا بہتر ہے، جائز ہے. لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ یہ 50 کا منڈی سے جانور لے کر آتا ہے اور 60 میں بیچتا ہے، 10,000 روپے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، پھر 50 کا جانور لے آتا ہے اور اس کو ذبح کر دیتا ہے. تو اس کا یہ عمل یعنی خریداری بیچنے کا یہ عمل اگرچہ جائز تھا لیکن جو 10,000 روپے اس نے پروفٹ حاصل کیا ہے یہ اپنی جیب میں ڈالنے کے بجائے فقراء میں صدقہ کرنا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ کافی قربانی کے حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ رہا. ایک اور بہت اہم موضوع یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہو گیا تو اب اس کی کھال کو کس کس مصرف میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا قربانی کی کھال کو بیچ کر اس کی جو رقم ہے وہ مسجد یا مدرسے میں استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے. صحیح. اسی لیے فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے اگر وہ کھال کو باقی رکھتے ہوئے اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے تو اس کا یہ استعمال جائز ہے. جیسے ہم کھال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اس نیت سے کھال اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لی اس کو صحیح کر کے کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا، اور یا یہ ہے کہ کتابوں کی جلد بنا لی ہے یا اس سے مشکیزہ بنا لیا ہے، تو الغرض اگر کسی نے کھال کو باقی رکھتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا ہے تو اس کا یہ رکھنا جائز ہے کیونکہ اس کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے. ہاں اگر اس نے کھال کو بیچ دیا ہے تو اب یہ بیچنا تمول ہے یعنی مال بنانا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس رقم کو صدقہ کرے. اس صدقے کے لیے شریف فقیر ہونا ضروری ہے کیونکہ جب صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے
تو پھر اس کو دیا جائے گا کہ جو شریف فقیر ہوگا. تو اب بیچ دیا ہے تو اس کی رقم شریف فقیر کو دینا لازم ہے. اب یہ صورت تھی کہ خود رکھا یا اس نے بیچ دیا. اگر اس نے خود نہیں رکھی ہے، کسی جو ہے وہ ادارے میں دے دی ہے، مسجد میں دے دی ہے، مدرسے میں دے دی ہے، دعوت اسلامی کو دے دی ہے، تو اب اس صورت میں وہ اس کا نیک اور جائز استعمال، اس کی رقم، اس کو بیچ کر اس کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ تملیک فقیر شرط نہیں ہے، کیونکہ اس کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے. زکوٰۃ سے مختلف. جی، زکوٰۃ سے مختلف ہے. زکوٰۃ کا صدقہ کرنا واجب ہے نا، وہ واجب صدقہ ہے، تو اس لیے جس کو دیا جا رہا ہے اس کا فقیر ہونا ضروری ہے، اس کو مالک بنا دینا ضروری ہے. تو یہاں چونکہ اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے تو یہاں پہ مالک بنانا ضروری نہیں ہے. اس لیے ہم یہ بولتے ہیں کہ زکوٰۃ مسجد میں لگانا، مدرسے میں لگانا، یا ہر وہ چیز کہ جس میں وہ جس جگہ پہ خرچ کی جا رہی ہے وہاں پہ قبضہ نہیں پایا جا رہا اس کی طرف سے، تو وہاں پہ لگانا جائز نہیں ہے. تو چونکہ قربانی کی کھال کو صدقہ کرنا واجب نہیں ہے تو لہٰذا اس میں تملیک فقیر بھی ضروری نہیں ہے. لہٰذا مسجد میں، مدرسے میں یا کسی بھی نیک اور جائز کام میں دے دی ہے اور اس کو بیچ کر اس میں خرچ کر لیا گیا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے. جزاک اللہ خیر. قربانی کی کھالوں کے بارے میں تفصیل سے حکم شرعی بیان ہوا کہ کس کس مصرف میں کہاں بھی اس کو استعمال جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول جو متعدد شعبہ جات کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر اپنے مدنی کام کو دین اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ گامزن ہے. کثیر جامعات گئے، ہزاروں جس میں طلبہ پڑھ کر اور سینکڑوں جو گئے وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے الحمدللہ آج وہ مدنی ہیں، وہ علماء کی فہرست میں ہیں. اور ہزاروں حفاظ جو کہ دعوت اسلامی کے اس پیارے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہو کر حافظ قرآن بنے ہیں. جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ ایک الگ الگ شعبہ ہے، بشمول مدنی چینل. الحمدللہ مدنی دعوت اسلامی کے کثیر جو گئے وہ شعبہ جات گئے جس کے اندر جو گئے وہ کام ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ان کاموں کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام، یہ اخراجات جو ہیں یہ اسلامی بھائیوں کے دیے ہوئے ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں. آپ بھی اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اپنی بہترین ایک مصرف ہے کہ اپنے جانوروں کی قربانی کی کھالیں آپ دعوت اسلامی کو دیجئے، اس کے ذریعے سے آپ مدد کیجئے. انشاءاللہ آپ بھی اس نیک کام میں شریک ہو جائیں گے اور صدقہ جاریہ جو ہے وہ آپ کے نام ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی نے بھی آپ کو ترغیب دلائی. میرے پیارے اسلامی بھائی، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ کے سامنے آپ کی دعوت اسلامی ہے. کتنا بڑا کام ہے، کتنے سارے اخراجات ہوں گے. اپنی قربانی کی کھالیں اپنی دعوت اسلامی کو دیجئے. آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اگر آپ کھال دینا چاہتے ہیں، ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے، feedback@madanichannel.tv. ہمیں میل کیجئے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، ہمارے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کے پاس ای میل نہیں ہے، تو جو 12 گھنٹے دارالفتہ اہل سنت کا نمبر ہے اسکرین پر اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ویسے تو یہ نمبر جو ہے ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے شرعی سوال کرنے کے لیے ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قربانی کی کھال دینا چاہتے ہیں، عید سے پہلے ہمیں ان نمبرز پر کال کر کے یا SMS کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ کی یہ خال آپ سے ہم نے وصول کرنی ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے اسلامی بھائی آپ تک پہنچ سکیں. دعوت اسلامی کو نہ بھولیے گا. قربانی میں حصہ جب قربانی کر لیں تو گوشت اپنے غریب دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور تقسیم کیجئے، فقراء میں تقسیم کیجئے اور قربانی کی کھال اپنی دعوت اسلامی کو دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس سال قربانی کر رہے ہیں مالک کریم ان سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو نہیں کر رہے اللہ تبارک و تعالی ان کی ان مشکلوں کو دور فرمائے اور اگلے سال ایک ایسا موقع عطا فرمائے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر قربانی میں شامل ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اس سال جو لوگ حج پر تشریف لے گئے ہیں مالک کریم ان سب کا حج بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.